کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی جو جماعت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جو تعداد ہے، ان میں تمام کے تمام صحابہ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہیں، اور یہ تمام جتنے صحابہ ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ کون ہے ابو بکر؟ سب سے بڑے مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بخاری میں موجود ہے، فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاس لے جاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ ابو بکر کا بدلہ تو آپ نہیں دینا ہے، کیونکہ دین کو جتنا نفع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا اتنا نفع کسی اور سے نہیں پہنچا ہے۔ سب سے بڑے مسلمان کیسے جی؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر 1,24,000 صحابہ میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز کے لیے امامت پر، جگہ پہ، مصلی پہ اگر کھڑا کیا تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کی وفائیں آل رسول کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت کی داستانیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق و وفا کی ایسی داستانیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسی داستانیں کوئی رقم نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا نا ایک مرتبہ کہ لاؤ جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں لاؤ۔ سارے صحابہ گئے، بہت سا مال لائے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب جبریل آئے تو انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں؟ بوریوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ فرشتہ جبریل نے پوچھا کیا بات، آپ نے آج یہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ جو آپ کے یار ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے بھی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج تو ابو بکر کی طرح ٹاٹ کا لباس پہنو۔ اب جب سیدنا ابو بکر آئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اب سنو مسلمانوں، کس کو کہتے ہیں عشق؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ محبتیں کس کو کہتے ہیں؟ جانثاری کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں مال چاہیے، ابو بکر گھر پہنچے، سارا مال اللہ کے راستے میں نکالا، تمام جانور نکالے، تمام گھر کا سامان نکالا، تمام زیورات نکالے، تمام نقدی نکالی، تمام گیہوں نکالے، تمام کھانے پینے کی اشیاء نکالی، اور جب سب کچھ دے دیا پھر خیال آیا کہ ابو بکر یہ جو کپڑے پہن رکھے یہ بھی بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے تو کہا کہ لے آؤ اپنے گھر سے جو لاچار لا سکتے ہو، تو اپنا قیمتی لباس اتار کے بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور جب ٹاٹ پہنا نا، اللہ کو پیار آ گیا اپنے نبی کے اس عاشق پر، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ابو بکر کے طرز پر آج ٹاٹ پہنو تاکہ پتہ لگے دنیا کو کہ ہم ابو بکر کے ساتھ راضی ہو گئے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کو ایسا درجہ دیا ہے، یہ خطاب کے بیٹے کو اتنی عزتیں فرمائی ہیں، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا ہے قیامت تک، اگر ہوتے تو عمر فاروق ہوتے، ہو نہیں سکتا کوئی نبی۔ یہ بات اس لیے کہی تاکہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ عمر کا درجہ تو اللہ نے بہت بلند کر رکھا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیٹی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی، اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دے دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اونچا ہے، ابو بکر آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے ویسے ہی بیٹھے رہے، ابو عبیدہ بن جراح آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب عثمان آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور فرمایا اللہ اس سے حیا کرتا ہے تو میں بھی عثمان سے حیا کیوں نہ کروں۔ اور کمال ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی۔ مولا علی کون ہے؟ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین سے جب یہ جماعت ابھی پوری تیار نہیں ہوئی تھی، جب نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بلایا، جب تمام رشتہ داروں کی دعوت کی اور ان کو بتایا کہ میں خدا کا رسول بن کے آیا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو، جب سب کو سانپ سونگھ گیا تھا تو اس مجمع کے پیچھے ایک بچہ اٹھتا ہے، اپنی ایڑیاں پنجوں کے بل اٹھاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس وقت یہ نعرہ مستانہ بلند کرنے والا، اس وقت یہ رسول اللہ کی ثنا بیان کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ سیدنا علی مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، اور پیروی پتہ کیسے کرتے تھے؟ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بندہ بیچ میں کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو دروازے پہ تھے مسجد کے ابھی اندر آ رہے تھے وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے، جو ابھی باہر گلی میں تھے ان کے کانوں میں آواز پہنچی وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے کہ بس رسول اللہ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ جب دوسرا حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پہلا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ تو اس کا مطلب جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے رسول اللہ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک بڑی معزز شخصیت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی وہ خاتون جس کو ابو جہل نے پکڑا ہے، مارا ہے، تشدد کیا ہے، کپڑے اتار دیے اور بار بار کہتا ہے دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عمار بن یاسر مار کھا رہے ہیں، کھال ادھڑ رہی ہے، بار بار اس کو کہتا ہے، دشمن کہتا ہے کہ کہہ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میری پوری کھال بھی تم ادھیڑ دو گے تو میری زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو بیت اللہ کے باہر ایک چوراہے پہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، غلام ہے، تو ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ بڑے بڑے بدماش مار رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ امیہ کون؟ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے۔ تو پیچھے پیچھے سیدنا بلال بھی غلام ہے کیونکہ مالک کے پیچھے چلنا ہے۔ تو جب وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے امیہ سے کہا
کہ یہ غلام ایک مسلمان ہو گیا، عمار بن یاسر اس کو مار رہے ہیں، مانتا نہیں، یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال، اس کو بولو کہ اس کی کھال ادھیڑے تاکہ یہ اس کی مار کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دے۔ تو عمار بن یاسر کی بات جب یہ چل رہی تھی تو امیہ نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار کو مارو۔ پتہ نہیں ہے امیہ کو کہ بلال مسلمان ہے، عمار بن یاسر کو پتہ ہے، جو درخت سے بندھا ہوا ہے۔ سیدنا بلال جب آگے بڑھے درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ لگتا ہے یہ مجھے مارے گا نہیں، تو انہوں نے آہستہ آواز میں کہا یار بلال 2-4 درے مار دے، کہیں یہ تیرے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، درہ اٹھایا، جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، تیز تیز درہ گھمانے لگے۔ جب درہ پوری تیزی سے ہاتھ میں گھومنے لگا تو درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسر اکیلا، میں بلال بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں، میں اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اگر آپ زندگیاں اٹھائیں گے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے صرف اس لیے کہ تم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دو۔ فرمایا تمہاری خامخیالی ہے، جس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی اس کو کون ہٹا سکتا ہے دین کے ساتھ۔ یہ صحابہ کرام کے واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا کے ولی، پوری دنیا کے کتب، پوری دنیا کے ابدال اور پوری دنیا کے مولوی، پوری دنیا کے شیخ الحدیث، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے دیندار لوگ، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھو اور میرے نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کی جوتی کو ایک پلڑے میں رکھ دو، قیامت آ سکتی ہے یہ اس کی برابری تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے خلاف نعوذ باللہ کیوں باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ؟ اس کی وجہ سمجھ لیں آج اطمینان سے، جو بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، جو بلند عمارتیں ہوتی ہیں، ان عمارتوں کو اگر کوئی گرانا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے تو پوری کی پوری عمارت کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ عمارت کو کمزور کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بنیاد کے جو پلر ہیں ایک ایک کر کے اگر میں ان کو ہلاؤں گا تو شاید وہ وقت آ جائے گا کہ عمارت کمزور ہو جائے گی۔ صحابہ دین کے بنیادوں کے وہ پلر ہیں جن کو دشمن اس لیے ہلانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر ان کو ہلا دیا تو روایتیں کس سے ہیں؟ حدیث کی روایت تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی روایت تو امیر المومنین ابن خطاب سے، حدیث کی روایت تو عثمان ذی النورین سے، حدیث کی روایتیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ سے، حدیث کی روایتیں عبداللہ ابن زبیر سے، حدیث کی روایتیں ابو عبیدہ بن جراح سے، حدیث کی روایتیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے، حدیث کی روایتیں تو 1,24,000 صحابہ سے ہی ہیں۔ تو اگر کوئی دین میں رہ کے نعوذ باللہ غداری کر کے دین کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جدھر سے روایتیں آ رہی ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے یاد رکھیں، کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کے خلاف گفتگو بھی کرتا ہو تو ہمارا کام ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس گفتگو کو چھوڑ دیں، اس بندے سے تعلق ختم، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، یہ غیر متنازع ہے۔ جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں، لیکن اللہ نے جو قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں تو ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ کے اعلان کے بعد اب کسی بھی دنیاوی شوشے باز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی ہے۔
कोई अहमियत बाकी नहीं। और जिनको ऐसे जो अपने आप को सैयद भी बता रहे हैं और टोटके भी छोड़ते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं जरा एक दफ़ा अपना DNA टेस्ट ज़रूर करवा लें। आजकल तो सहूलत हो गई है कि प्यारे के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असहाब पर उंगली उठाने वाले हैं कौन, आए किधर से? हमारे दीन की भाई बुनियाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन है। ये कुरान सहाबा के सीने से हमें मुंतकिल हुआ है, ये हदीस सहाबा किराम के सीने से हमें मुंतकिल हुई है। ये रिवायतें, ये प्यार, ये मोहब्बतें, ये छुआछूत से छुटकारा, ये बड़े और छोटे की तमीज़, ये काले और गोरे का एक सफ में खड़े हो जाना, ये अमीर और गरीब का एक साथ नमाज पढ़ना, ये गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना, ये अमीर और गरीब का एक साथ मोहब्बतों का ऐलान करना, ये सब कुछ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया, ये सहाबा के जरिए ही हम तक पहुंचा है। पूरी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हम अपने प्यारे रसूल के प्यारे सहाबा को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को। बहुत सारे लोग बड़े बड़े मसले करते हैं, देसी लोग हैं, देसी बात पता है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार हैं, और रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार बनने के लिए ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह की जमात के वफादार बने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों के वफादार बने, रसूलुल्लाह के चाहने वालों के वफादार बने, और सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह के अहले बैत के वफादार बने। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की ज़िंदगियाँ, उनकी जमात और वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका गुजारा हुआ वक्त हमारी ज़िंदगी का रास्ता है, मुसलमानों के लिए मशले राह है। इसलिए अपने बच्चों को भी वाक़यात सुनाएं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन के, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, सैयदना फ़ातिमतुज़ ज़हरा के, सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और आप ये देख लें कि हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जो बेटे हैं आगे, बहुत सारे लोग बताते हुए शायद डरते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुतअद्दिद बच्चों का नाम किस पर रखा? किस पर रखा? अबू बकर बिन हुसैन, उमर बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अपने सहाबा, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन दोस्तों के नाम के ऊपर जिनको रसूलुल्लाह ने हमेशा अपने साथ रखा है, उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं। तो इसलिए अज़मत सहाबा के लिए ज़रूरी है कि हम लोग भी जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो तो उसका नाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नाम पे होना चाहिए। किसी बच्चे का नाम मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर हो, किसी का सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे हो, किसी का नाम सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे हो। जितने सहाबा हैं उनके नामों पर अपने बच्चों का नाम रखें ताकि ये मोहब्बतें ज़िंदा रहें, क़यामत वाले दिन ये मोहब्बतें निजात का ज़रिया बनेंगे इंशाअल्लाह। जो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।